ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ. اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا توکل. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائیں اجتہادی ہوئی کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے. تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے, ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا. آگے فرمایا ہوا مولانا. اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے. اللہ ما کتب اللہ فرمایا, اور فرمایا ہوا مولانا. جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے, وہی تو ہمارا مالک ہے, وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں. وہ سب سے بڑا مہربان ہے, اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے, اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں. اب یہاں تک جب بات آ گئی, اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے. ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا, زندگی تو نے عطا فرمائی, موت تیرے دستے قدرت میں, رزق تیرے دستے قدرت میں, عزت تیرے دستے قدرت میں, ذلت تیرے دستے قدرت میں, تو ہی ہمارا مولا ہے. ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو. تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے. اپنے رب پر توکل کرو, کامل بھروسہ کرو. اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی. اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا. اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے, مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے, مخلوق پر. اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے. ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے. مولا علی کا قول اتنا پیارا, یاد رکھو. ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں, اللہ پر بھروسے کے بارے میں, فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے, توجہ چاہوں گا, جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو. اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا, اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ, ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے. آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے, قدرت پر نہیں کرتا. کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا, وہ درخت کے ڈال پہ, پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے, آنکھ لگ جاتی ہے اس کی, نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار, کوئی سنبھالنے والا نہیں, درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے. اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس پر میرا توکل ہے. اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے. اب یہاں ظاہر سی بات ہے, میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں, ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں, تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا. ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں, قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں, قیمتی کھلونے دلاتے ہیں, قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے. چڑیا سے آپ سیکھو. کس سے؟ بولیے. چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی, اڑنا سکھاتی ہے. تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو, جینے کا طریقہ سکھاؤ, کیسے جینا چاہیے, انہیں اخلاق سکھاؤ.
پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا، غلام ہیں آپ کے، فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اب صحابہ ہوشیار تھے، مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے، تو رب نے خود ہی فرما دیا واستغفر لہم، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو۔ اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صاف ہی تھا، کیا کہنے، میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں، اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت۔ اب فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرو، اور آگے توجہ چاہوں گا فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی، لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے، بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا۔ یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں تو کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومنین ہی کرتے، ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مولا کتنا طاقتور ہے اور کتنی قوت والا ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور میں جب آپ کو توکل کی بات آگے بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ والے اور مومنین صرف زمین کے اوپر توکل نہیں کرتے کہ دنیا ہی میں صرف بھروسہ، نہ، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں، کیسا اللہ پر بھروسہ۔ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو، دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو، بولیے جہنم میں ڈال دو۔ ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا، دوڑتے ہوئے جائے گا، دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو، دونوں بلائے جائیں گے۔ پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لو، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو، یہ بھروسہ۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا، تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا، شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے۔ رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں۔ اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا، تقریباً ختم۔ بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں
ایک صحابی हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊंट को या घोड़े को, जो भी रिवायत होगी, मैं मफहूम अर्ज करता हूं, अपनी सवारी को खूंटे से बांध दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं तो यह सही है, इसे तवक्कुल कहा जाएगा, या फिर खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं, इसको तवक्कुल कहा जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के इंसानों को तवक्कुल का मिजाज अता फरमाया। इरशाद फरमाया, तेरे बस का काम तू कर ले, यानी खूंटे से तू बांध ले, फिर अल्लाह पर भरोसा कर। ये नहीं कि तू मेहनत न कर, घर में सोया पड़ा रहे और कहे तकिए के नीचे से लाखों निकल आएंगे, ये अल्लाह पर भरोसा नहीं। निकल तू रोजी के लिए, निकलना तेरा काम है, देना तेरे रब का काम है। ये इसको कहते हैं तवक्कुल। अल्लाह पर भरोसा करो, कामिल भरोसा करो। और जो सच्चा मोमिन होता है वो अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अब आइए मैं ख्वाजा साहब की बात बता दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, इसलिए कि आप जानते हैं मैं लंबी तकरीर नहीं करता, मेरे पास इतना मैटर भी नहीं कि मैं लंबी गुफ्तगू कर सकूं। मुख्तसर करता हूं और चाहता हूं कि वही बात जहन के अंदर बैठ जाए, और कोशिश करता हूं कि मौजू की मुनासिबत ही से गुफ्तगू हो और एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो, ताकि बात अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए। देखिए, तवक्कुल के मानी होता है टेक लगाना। कोई ऐसा सहारा होता है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह से बड़ा सहारा कौन सा होगा। मुझे तो आला हजरत अजीमुल बरकत का ये शेर जब याद आता है तो उनके तवक्कुल पर फिदा होने को जी चाहता है। कहते हैं, जब वो गफ्फार है क्या होना, जब वो गफ्फार है क्या होना। लेकिन पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजार कर फिर उसके गफ्फार होने पर तवक्कुल किया उन्होंने। ये नहीं कि नमाजें छोड़ दी और अल्लाह माफ करने वाला है, नहीं, जमात भी उन्होंने नहीं छोड़ी, फिर अल्लाह पर भरोसा किया, सुन्नतों पर अमल किया, फिर अल्लाह पर भरोसा किया। यह है अल्लाह पर कामिल तवक्कुल। अब ख्वाजा साहब की बात सुने। जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे ख्वाजा साहब, शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाहियों से मुलाकात हुई। देखा ख्वाजा साहब को, माशाअल्लाह सूफी हैं, अल्लाह वाले नजर आ रहे हैं। पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? ख्वाजा साहब ने फरमाया, अजमेर जा रहा हूं। शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाहियों ने कहा, बाबा अजमेर न जाएं, हम शहाबुद्दीन गौरी के शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाही हैं, अभी शिकस्त खा करके हम आ रहे हैं, और आप अल्लाह वाले नजर आते हैं, सीधे साधे नजर आते हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, लोग कत्ल कर डालेंगे। हमारे पास तो फौज थी, फिर भी हम हार करके आ रहे हैं, आपके पास तो कोई लाहो लश्कर भी नहीं, कहीं आपके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। अब ख्वाजा साहब का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम लोग जब अजमेर आए थे तो फौज पर भरोसा था, हथियार पर भरोसा था। मोइनुद्दीन आया है तो उसका भरोसा अपने रब पर है, ये अल्लाह पर भरोसा करके आया है। और ये बात याद रखें, ख्वाजा साहब अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आए, मुस्तफा के भेजने पर आए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक हाजिर हुए। तो ये तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर हौसले पैदा करता है, तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर कुव्वत अता करता है। और आज सब पर भरोसा है। इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट गली में घूम कर कहे गटर का पानी बंद हो जाएगा, भरोसा है, सब कुछ है। सियासत से मुझे कोई इतना उस पर, लेकिन आप देखिए हम सब पर भरोसा करते हैं, नहीं करते तो सिर्फ अपने रब पर भरोसा नहीं करते, अपने रब पर भरोसा। मुझे यहां पर हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात याद आती है। हजरत हाजिरा रदी अल्लाहु अकबर, बेसरो सामानी का आलम, बे आबो गया वादी, एक इंसान मक्के में नहीं। और हजरत इब्राहिम दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को लकदक्श सहरा के अंदर छोड़कर जाने के लिए तैयार होते हैं। जाने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीवी और बच्चे को छोड़कर, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत हाजिरा ने अर्ज किया, इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, ऐसे ही हमको बेआबू गया वादी में छोड़ करके जा रहे हैं? तो आपने कहा, हाँ बस छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ
اللہ کا یہی حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں. کہا پھر جائیے, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے, وہ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا وہی مکہ آباد ہو گیا, اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ٹھوکروں سے زمزم جاری ہو گیا. 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, آج بھی پانی جاری ہے. یہ تھا اللہ پر بھروسہ, یہ تھا اللہ پر توکل. تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھو, اللہ پر یقین رکھو, اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ بات یاد رکھنا, ایمان والے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے. اور جب اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو آج کی نشست کے اندر آپ کو یہ ذہن بنا کر کے چلنا ہے. 2-3 باتیں بس سمجھا دوں تاکہ جو مصیبت آپ کی تقدیر میں لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی. اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں, قضائے مبرم, قضا برسب شبیہ مبرم, اس طریقے سے قضائیں ہیں. کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ٹالنے کے لیے اللہ عز و جل نے مختلف سبیلیں رکھی, جیسا کہ فرمایا صلہ رحمی کی بنیاد